وہ سب کینٹین میں بیٹھے گپے ہانکنے میں مشغول تھے۔ پتہ ہے کل میری نظر کس پر پڑی؟ زاریان یکدم ہی چیختا ہے۔ کینٹین میں بیٹھے سب لوگوں کی نظر زاریان کی طرف اٹھی۔ سب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یار میں کل گلی میں داخل ہوا تو میری سانس رک گئی، دھڑکن تھم گئی، زاریان ڈرامیٹک انداز میں کہتا ہے۔ سوہا کو انداز ہو گیا تھا کہ وہ کوئی چس چھوڑنے والا ہے۔ مقرب زاریان کو ہلا کر تشویش سے کہتا ہے۔ زاریان لمبی سانس کھینچتا ہے اور گردن نفی میں ہلاتا ہے۔ ایڈا وڈا کتا! مقرب اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتا ہے۔ یہی بات اگر مقرب کرتا تو ہضم ہو جاتی، پر تجھ جیسے سے اس کی امید ہرگز نہیں تھی۔ ذوحان اس کے سر پر تھپڑ مار کر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کے اس طرح اچانک بنا اجازت کے آ کر بیٹھنے پر سب ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یار تم لوگوں کو پتہ ہے میں نے نعمان کے ساتھ ایک سین کیا ہے؟ پوچھو سب بھلا کیا؟ ہم انہیں پوچھ رہے ہیں، چلو شاباش۔ چپ کرو چڑیل، سننے دو کیا سین ہوا ہے۔ مقرب سوہا کو چپ کرواتا ہے۔ سوہا کو چڑیل بولنے پر زاریان مقرب کو ایک گھوری سے نوازتا ہے، جس پر وہ میسنی سی شکل بنا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر زاریان اس لڑکے کو غصے سے گھورتا ہے۔ سوہا اب تم جاؤ ادھر سے، کیوں ہم چلے جائیں؟ تم خود چلے جاؤ، اتنا ہی مسئلہ ہو رہا ہے تو۔ سوہا ضدی انداز میں کہتی ہے۔ زاریان اس کی ضد اور بدتمیزی پر اسے بعد میں سزا دینے کا سوچتا دوبارہ اس لڑکے کی طرف متوجہ ہوا۔ ایسے الفاظ دوبارہ سے مت بولنا، یہاں لڑکیاں بھی ہیں۔ ادھر نعمان نام کے لڑکے کی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی، مجھے لگا کوئی اور ہوگا، پر جب اس کی آئی ڈی اوپن کی تو وہ اپنی یونی کا بگڑا نعمان چودھری تھا۔ اس نے میرے بارے میں بہت کچھ پوچھا تھا، میں نے فیک انفارمیشن دی تھی اسے۔ کل کی بات ہے، میں نے اسے بولا کہ میں بہت پریشان ہوں، جس پر اس نے پریشانی کی وجہ جاننی چاہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا کروں، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ اسے لوٹا سکوں۔ اتنی سی بات تھی، اس سستے عاشق نے مجھے 30,000 سینڈ کر دیے، 10,000 فالتو۔ آپ کا یہ غلام آپ کے لیے حاضر ہے۔ وہ لڑکا اس کے میسج پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ ہنس بھی رہا تھا۔ وہاں سب ہی دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ مقرب اس کا کندھا تپتپا کر داد دیتا ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں فیک آئی ڈی بنا کر عورتیں بن جاؤ، مردوں کا اپنا مقام ہے ڈنگرو۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنی اپنی کلاسوں میں چلے جاتے ہیں۔ جب چھٹی ہوتی ہے تو سب کا پلان شاپنگ پر جانے کا بنتا ہے۔ مقرب کے نکاح کو دن ہی کتنے رہ گئے تھے۔ وہ سب یونی سے باہر نکلتے ہیں۔ سوہا اناب لوگوں کی گاڑی میں بیٹھنے لگتی ہے کہ زاریان اسے پکڑ کر روک لیتا ہے۔ ذوحان سمجھ کر اپنی گاڑی آگے بڑھا دیتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد زاریان اپنی بائک پر جا کر بیٹھتا ہے۔ سوہا بھی اس کے ساتھ بیٹھتی کہ زاریان پہلے ہی اسے کھینچ کر اپنے نزدیک کرتا ہے۔ تمہیں ایک بار میں سمجھ نہیں آتا کہ تم میرے ساتھ جا رہی ہو؟ میں ایسی سزائیں دیتا ہوں کہ شرم بھی مجھ سے شرما جائے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے زاریان واپس سے اپنی ہیوی بائک پر بیٹھ جاتا ہے۔ چاروں نہ چار سوہا کو بھی اس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے۔ زاریان یکدم بائک کو سٹارٹ کر کے روکتا ہے، جس سے سوہا ڈر کر اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ باندھ لیتی ہے۔ اس کے نازک وجود کا لمس محسوس کر کے زاریان کا وجود ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ تمہاری حرکتیں مجھے گرم کرتی ہیں اور تمہاری قربت اسی گرم لاوے کو ٹھنڈا کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ اس کی بات کا سوہا کوئی جواب نہیں دیتی، پر نامحسوس طریقے سے اس کے کندھے پر اپنے لب رکھتی ہے۔ زاریان کو اس کی حرکت کا پتہ چل جاتا ہے، پر وہ کچھ نہیں بولتا۔ مال پہنچ کر زاریان بائک پارکنگ ایریا میں پارک کرتا ہے۔ اس دن پہلی بار میں ہی کال اٹھا لیتا ہے۔ السلام علیکم بھائی، کدھر ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں آفس میں ہوں، کیوں خیریت؟ اگر آپ فری ہیں تو آپ کی لوکیشن سینڈ کر دیتی ہوں، افرا کو ادھر سے لے جائیں۔ اسی لیے میں چاہ رہی تھی کہ آپ دونوں بھی آ جائیں، ہم مل کر شاپنگ کر لیں۔ گڑیا تمہیں پتہ ہے اس پانڈے نے آرام سے تو آنا نہیں ہے، تھوڑا لیٹ ہو جائے گا۔ جی بھائی بس میں نکل رہا ہوں، ازن کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتا ہے اور آفس سے باہر نکلتا ہے۔ گاڑی اپنے گھر کی طرف بڑھاتے ہوئے ازن افرا کو کال کرتا ہے۔ کافی بار کالز پر بھی افرا نے کال نہیں اٹھائی۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ دراصل یہ پوچھنا تھا کہ افرا کدھر ہے؟ بیٹا افرا تو اپنے کمرے میں ہوگی یا پھر کچن میں۔ ان کی بات پر ازن مسکراتا ہے۔ سوہا کا فون آیا تھا، وہ سب مقرب کے نکاح کے لیے شاپنگ کرنے گئے ہوئے ہیں، تو مجھے بھی بول رہے تھے کہ افرا کو لے کر آؤں۔ میں نے افرا کو کالز کی تو اس نے فون نہیں اٹھایا۔ فون کاٹ کر ازن گاڑی کی سپیڈ بڑھا لیتا ہے۔ 5 منٹ بعد وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ازن سب سے پہلے اسے کچن میں دیکھتا ہے، پر وہ ادھر نہیں ہوتی۔ ازن سیڑھیاں چڑھتا اس کے کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کے روم کے باہر کھڑے ہو کر ازن دروازہ بجاتا ہے۔ افرا بنا پوچھے ہی دروازہ کھول دیتی ہے۔
उज़न इसके कमरे में जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। इसे दरवाजे के साथ लगा वो इसकी आंखों को देखता है। तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही? इसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए उज़न सवाल करता है। यार अपने लिए थोड़ी ना कॉल कर रहा था, तुम्हें ही लेकर जाना है शॉपिंग पर। तुम्हारी आपी की कॉल आई थी, निकाह के लिए शॉपिंग करनी है। अफरा शॉपिंग का सुनकर खुश भी होती है और हैरान भी। अब बोलो भी, या शॉपिंग का सुनकर होश खो बैठी हो मेरी पांडा? इसके फिर से बोलने पर अफरा गुस्से गुस्से से दूर धक्का देती है। इसके धक्का देने पर उज़न 2 कदम पीछे हटता है। मैं अगली बार से ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझी? इसके कान के पास चेहरा करते हुए उज़न भारी आवाज़ में कहता है, तुमने क्यों मुझे कुछ दिन पहले खुद से दूर किया था? इसके शिकायती लहजे पर उज़न खूबसूरती से मुस्कुराता है। तो मेरा पांडा, इस दिन गुड़िया वहाँ आ गई थी। तुम क्या चाहती हो? इसके सामने भी मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूं? यार तुम आ जाओ, फिर मुझसे लेट हो जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं बोलूंगा बस। उज़न कहते हुए इसका हाथ पकड़ता है पर अफरा जल्दी से अपना हाथ छुड़वा लेती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं लेटना। पर मैं एक ही शर्त पर तुम्हारे साथ चलूंगी। उज़न इसकी कमर में हाथ डालकर कहता है, घर आकर तुम मुझे खुद पास्ता बना कर दोगे मेरी पांडा? उज़न इसकी नाक प्यार से खींचता है। उज़न अपनी बात मुकम्मल करके इसकी गर्दन पर नरमी से बोसा देता है। चलो अब मुझे छोड़ो और तैयार होने दो। उज़न इसके कपड़ों की तरफ देखता है जो कहीं से भी गंदे नहीं लग रहे थे। ये तुमने जब पहने हैं? मैंने सुबह। अफरा जवाब देती है, वो तो काफ़ी वक्त हो गया है, तुम वाक़या बदल लो। हम तो छोड़ोगे तो बदलने जाऊंगी। किधर बदलने जाना है? उज़न नासमझी से कहता है, ड्रेसिंग रूम में। और किधर? उज़न समझकर सर हिलाता है, तुम यहीं बदलो, इधर क्या बुराई है? हाँ हाँ, मसला तो कोई बड़ा नहीं है, फिर भी मैं हल देता हूँ। इसकी बात पर अफरा नासमझी से इसकी तरफ देखती है। मैं भी तुम्हारे साथ अंदर ही चलता हूँ, उज़न शरारत से कहता है। अफरा के इतने आसानी से मान जाने पर उज़न थोड़ा हैरान होता है। क्या हुआ, इतना हैरान क्यों हो? अफरा इसे अपनी शक्ल देखती पूछती है। उज़न इसे छोड़ता है और आगे चलने का बोलता है। अफरा आगे आगे चलती है और उज़न इसके पीछे। यकदम ही अफरा भागती है और ड्रेसिंग रूम में जाकर बंद हो जाती है। इसकी चालाकी पर उज़न बस दरवाजे को घूर कर रह जाता है। अपनी हंसी बड़ी मुश्किलों से रोक कर अफरा जल्दी जल्दी कपड़े बदलती है। कपड़े बदलकर वो थोड़ा सा डोर खोलकर उज़न को तलाशती है पर उज़न कहीं नहीं दिखता। अफरा पीछे देखती है तो दरवाजे के पास ही उज़न खड़ा होता है। बड़ी चालाक बन रही थी ना? उज़न बोलते हुए इसे अपने बेहद नज़दीक कर लेता है। उज़न इसे उठाता है और बेड पर आकर गिराता है। शर्म और गुस्सा दोनों ही अफरा के चेहरे पर दिख रहे थे। उज़न सोचने वाले अंदाज में कहता है, वो मुझे शर्म आती है। वो तो तुम्हारी शर्म क्यों ना दूर कर दी जाए? अब लेट तो हो ही गया है, तो क्यों ना थोड़ा और लेट हो लें? उज़न इसे समझने का मौका दिए बगैर इसका कुर्ता उतार देता है। इसके सांस खींचने पर इसके उबार भी ऊपर नीचे हो रहे थे। उज़न बेकाबू होता इसके सफ़ेद उबारों पर झुका। हर जगह अपने लब रखते वो खुद को सैराब कर रहा था। उज़न आप ही इंतज़ार में होंगी। उज़न इसके चेहरे की तरफ देखता है। बस थोड़ी देर, फिर हम चलते हैं। उज़न फिर से इसके उबार पर झुकता है और निप्पल मुंह में लेकर चूसने लगता है। इसके उबारों को छोड़ा उज़न इसके होंठों को अपने होंठों में लेता है। उज़न के हाथ अफरा की टांगों के दरमियान गुस्ताखियां कर रहे थे। वहां अपना हाथ फेरते हुए उज़न इसके होंठ चूस रहा था। उधर अपने दांत का निशान छोड़कर उज़न खड़ा होता है। जल्दी से कपड़े पहन लो वरना इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। उज़न के कहने की देर थी कि अफरा जल्दी से अपनी ब्रा और कमीज़ पहनती है। ज़ारियान तो सीधा ही बोलकर निकल गया था कि वो अपनी बीवी के साथ अकेले शॉपिंग करेगा। अब जहान, अनाब, मुकर्रब, उज़न और अफरा एक साथ शॉपिंग कर रहे थे। काफ़ी सूट देखने के बाद भी इसे कोई सूट पसंद ना आया। सब ने यही सोचा था कि वो अपनी अपनी बंदियों के साथ मैचिंग करेंगे। ज़ारियान का इरादा ब्राउन कलर का था। ज़ारियान ज़बरदस्ती से लेकर अंदर जाता है और मैक्सी एक तरफ रखता है। दरवाज़ा लॉक करके वो सोहा की तरफ आता है। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों इतनी ज़िद कर रही हो? इसकी कमर से पकड़कर ज़ारियान अपने नज़दीक करके नरमी से पूछता है, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। सोहा को पसीने आ रहे थे। इसे थोड़ी देर पहले वाली बात याद आ रही थी। तो फिर तुम्हारी आवाज़ क्यों कांप रही है और पसीना क्यों आ रहा है? उज़न ने इसकी कमर सहलाते हुए मोहब्बत से पूछता है।
سوہا کوئی جواب نہیں دیتی، چپ ہی رہتی ہے۔ زاریان آرام سے اس کی قمیض اتارنے لگتا ہے، جس سے سوہا جلدی سے پیچھے ہٹتی ہے۔ اس کا پھر سے دور جانا اسے ناگوار گزرتا ہے۔ زاریان اس کی قمیض اتار کر اس کے منہ کی طرف دیکھتا ہے، جو آنکھیں بند کر کے کھڑی ہوتی ہے۔ زاریان مسکراتا اور اس کی برابی اتار دیتا ہے۔ اس کے اباروں کو ہاتھ سے دباتے اس کے ہونٹوں کو لگاتا ہے۔ اس کی نپل پر گلائی میں زبان پھیرتے زاریان اس کے کولے دبا رہا تھا۔ اس کی حرکت پر سوہا خود پر ضبط کرتی اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ سوہا سے جب برداشت نہ ہوا تو اس کا چہرہ اوپر کر کے اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ جوڑ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی زبانوں کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے۔ زاریان پھر سے اسے سیدھا کرتا اس کا پیٹ چومنے لگا۔ جا بجا اپنے لب رکھتا وہ سوہا کو تڑپا رہا تھا۔ زاریان نے اس کی ناف کے ارد گرد زبان پھیری، جس سے سوہا اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ زاریان اٹھا اور اس کے ابار کو منہ میں لے کر چوسنے لگا، کبھی منہ میں ڈالتا تو کبھی نکال دیتا۔ زاریان کافی وقت ہو گیا ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ زاریان بات مکمل کرتا اس کے اباروں کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کے گلابی نپلز اب اس کی شدتیں سہ کر لال ہو رہی تھیں۔ زاریان ایک بار پھر جھکتا انہیں چوس گیا۔ پہلے اسے برا پہنا کر پھر اسے میکسی پہناتا ہے۔ اس کی سفید رنگت پر وہ براؤن میکسی بہت جچ رہی تھی۔ زاریان دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتا ہے۔ زاریان اپنے لیے بھی براؤن کرتا شلوار لیتا ہے، جس کے اوپر وہ شال لیتا ہے۔ دوسری طرف حسن اپنی پانڈا کے لیے ریڈ اور بلیک کلر کی خوبصورت سی فراق لیتا ہے۔ مقرب کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کون سا رنگ لے، جس پر سوہا نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ آف وائٹ شیروانی پاجامہ لینے کا بولا تھا، دلہن کا سوٹ بھی اسی رنگ کا تھا کہ وہ اس میں گر تو نہیں جائے گی۔ وہ سب شاپنگ کر کے اپنے اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ تقریباً 8 بجے سب ہی اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔